تو حدیث میں آتا مالدار لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے. کیوں جائیں گے جہنم میں زیادہ؟ حالانکہ ان کے پاس آخرت بنانے کے اسباب دوسروں سے زیادہ تھے. کیونکہ ہم دنیا میں ترقی کر کس کے لیے رہے ہیں؟ آخرت کے لیے کر رہے ہیں, دنیا کے لیے کر ہی نہیں رہے ہیں. ہم یہاں صحت جو بناتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے صحت کا. ایک باڈی بلڈر تھا, ایک دن جم کھانا چھوڑ دیا اس نے, بہت پرانا واقعہ ہے. میں نے کہا کیوں چھوڑ دیا؟ کہہ رہے کیڑوں نہیں تو کھانا ہے جسم, کیڑوں نہیں تو کھانا ہے. تو اتنا بنا کے کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ اتنا نہ بناؤ جتنا بلڈر بنا رہے ہوتے ہیں وہ کسی کام کا نہیں ہے, وہ کیڑوں کا پیٹ بھرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. لیکن اتنا بنا لو کہ اچھی زندگی گزار سکو, بیماریوں سے آپ کی جان چھوڑ جائے. میں بھی اس کا قائل نہیں ہوں جو کٹے لاسانی کے تیار ہو رہے ہیں نا جم خانوں میں. ایک فارم ہاؤس میں جو آپ نے دیکھا ہوگا نا قربانی کے کٹے تیار ہو رہے ہیں بقرعید کے, تو جم میں بھی بعض لوگ ایسے لگتا ہے کہ قربانی کے لیے تیار ہو رہے ہیں باقاعدہ. اتنے موٹے موٹے لمبے لمبے ہو جاتے ہیں عجیب سے. وہ صحت نہیں ہے بھائی, صحت کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ آپ کے اسپیڈ بریکر بنے ہوئے ہو یہاں بڑے بڑے. ہوتا ہے نا بلڈر کو یوں یوں اسپیڈ بریکر, وہ نہ خوبصورت باڈی ہے اور نہ کوئی وہ صحت کا اس سے تعلق ہے, بلکہ مر جاتے ہیں بہت سے. نارمل رہو, بھاگو دوڑو, بس خوش و خرم رہو, یہ صحیح ہے. تو خیر, تو اللہ نے ہمیں ترقی کا حکم دیا کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. اب ایک انتہائی اہم بات, اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر نماز چھوڑ دیں کیا, زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں, حج کرنا چھوڑ دیں؟ نا 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 نا, جس کے لیے آپ ترقی کر رہے ہو نا اس سے جب تک آپ کا ریلیشن مضبوط نہیں ہوگا آپ اس کے لیے کرو گے ہی نہیں ترقی. اس میں دنیا شامل ہو جائے گی. اگر آپ کا اللہ سے تعلق کمزور ہے نا, اللہ سے تعلق کمزور ہے, تو جب انسان کے پاس ترقی ہوتی ہے, پیسہ آتا ہے, تو بجائے آخرت کا سوچنے کے وہ دنیا کا غلام بن جاتا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے زیادہ تر مالدار لوگ جہنم میں جائیں گے حالانکہ ان کے پاس آخرت بنانے کے اسباب دوسروں سے زیادہ تھے. یہ ایسے جس کے پاس ڈاکٹر زیادہ ہے, زیادہ وہ بیمار ہو. وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے بدپریزی زیادہ کر رہا ہوتا ہے کہ دوا کھا لوں گا میں. آج بہت سے لوگ بدپریزی کرتے ہیں نا کہ یار کارمینا ہے یا فلاں دوا ہے تو ہم بدپریزی کر لیتے ہیں, یہ کھا لیں گے. تو جس کے پاس کھانے کا آپشن نہیں ہوتا بدپریزی نہیں کرتا وہ. وجہ اس کی یہی ہے کہ جب پیسہ آتا ہے, نالج آتی ہے. پچھلی قومیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں سائنسی علوم کی بیس پہ ہوئی ہیں. قرآن کہتا ہے وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ, اللہ نے ان کو جو دنیا کا علم دیا تھا نا اس علم کی بیس پہ انہوں نے تکبر کرنا شروع کر دیا اور پیغمبروں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس تو نالج ہے, ہم پہاڑوں کو تراش کے بنگلے بنا سکتے ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, پیغمبر تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. تو اس علم کی وجہ سے تکبر میں گئے. جو علم ان کو اللہ کے قریب کرتا اسی علم نے ان کو اللہ سے دور کر دیا. وجہ کیا تھی؟ نماز نہیں پڑھتے تھے, حج نہیں کرتے تھے, اللہ نہیں کرتے تھے, اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے. تو جب انسان کے پاس نالج ہو, علم ہو, عبادت نہ ہو, اللہ کرنے کا جذبہ نہ ہو, نماز نہ پڑھتا ہو, اللہ کا نام نہ لیتا ہو, تو پھر تو میرے بھائی وہ بم بن جاتا ہے, وہ تو شیطان سے بھی آگے نکل جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن آپ دیندار آدمی کو دیکھ لو, جتنا نیک ہوگا پڑھائی میں اتنا پیچھے. میں تو دیکھتا ہوں جتنا نیک ہوگا صحت اتنی خراب. جب اس سے کہا جائے یار کچھ صحت بناؤ, کچھ طاقت اور قوت جمع کرو, ابے صحت سے کچھ نہیں ہوتا, ابے ورزش سے کچھ نہیں ہوتا, موت تو آنی ہے کسی بھی دن. جتنے وہ پھر بٹھا دیتے ہیں, وہ فراں بلڈر تھا کوئی ٹرک کے نیچے آگے مر گیا. مائیکل جیکسن نے ایسی صحت کا خیال کیا, ایسا سویا, پولیس سے بھی نہیں اٹھا. تو یہ غلط سوچ رہے ہو آپ, یہ کیا کر رہے ہو, یہ غلط رخ پہ سوچ رہے ہو. تو مسلمان قوم کا جو زوال ہوا ہے نا, جو بربادی ہوئی ہے, اس بربادی کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ اس نے دین کو دنیا سے کیا کر دیا ہے, الگ کر دیا ہے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں جو میں 20 دفعہ بیانات میں یہ مثال دے چکا ہوں. دیکھو کافر بھی درخت لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ بولو نا. کتنی مہم چلتی ہے نا ان کے یہاں درختوں کی. بھائی کسی بھی ملک کا اتنے فیصد درخت میں ڈھکا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ درخت تمہاری زندگی میں پھل دے دے گا؟ صحابی نے کہا نہیں. 5 سال 10 سال اگر کھجور کا درخت ہے تو کم از کم میرا خیال ہے 5-10 سال تو لگتے ہیں اس کو پھل دینے میں. تو آپ نے فرمایا موت سر پہ کھڑی ہے اور امیدیں اتنی لمبی لمبی 10 سال بعد کی سوچ رہے ہو. اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, درخت بھی لگانے کی جگہ نہیں ہے.
کیوں لگا رہے ہو درخت بھائی؟ کل کا پتہ نہیں ہے، درخت لگا رہے ہو 10 سال بعد پھل دے گا، یہی پتہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ تو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے اسلام آپ کو ترقی حاصل کرنے کا حکم دے رہے، ترقی سے روک رہا ہے. بول ہی نہیں رہے تو روک رہا ہے نا. اس حدیث سے تو یہ پتہ چل رہا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو روک رہا ہے. لیکن بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا، زندگی میں پھل نہیں بھی ملا اس کو، مرنے کے بعد انسان تو دور کی بات، جب تک پرندے بھی اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملے گا. اب کافر کی موٹیویشن اور اسلام کی موٹیویشن کا فرق سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا. ابھی ایک مثال دوں گا تو سمجھ میں آئے گا کہ فلسفہ کیا ہے. ہم بھی ترقی کریں گے، گرینری کے ہم بھی قائل ہیں، گارڈن ہم بھی لگائیں گے، درخت ہم بھی لگائیں گے، کیونکہ ہمیں پتا ہے زندگی میں جتنے لگا لیے نا تو آخرت میں کام آئیں گے. لہذا ہمارے درختوں کی تعداد انگریزوں سے زیادہ ہونی چاہیے. اب آپ بتاؤ، ایک آدمی بیٹھا ہوا درخت لگا رہا ہے، انگریز جب اس کے پاس آئے گا تو پتہ ہے کیسے اپریشیٹ کرے گا؟ مثال کے طور پر ہم درخت نہیں لگا رہے. کیوں نہیں لگا رہے؟ ابے بھائی یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے، کل کوئی ٹارگٹ کلنگ میں مار دے، کہیں ٹرک کے نیچے آ جائیں، کہیں کوئی کورونا چلا گیا، کہیں گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہیں. ہمارے پاس تو دنیا کے مسافر خانہ ہونے کے بہت سارے دلائل ہیں. گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، اس میں پاؤں چلا گیا، ابے میں درخت لگاؤں، کل ملے نہ ملے. تو کافر آ کے ہمیں کیسے سمجھائے گا؟ نہیں دیکھو تم زندہ رہو گے، تم غلط مت سوچو، یہی کہے گا نا کافر. موٹیویٹ کرے گا، نہیں نہیں تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ میں گٹر کے ڈھکن میں گٹر میں گروں گا؟ تم یہ کیوں سوچ رہے ہو سکتا ہے اگلی حکومت بہت اچھی آ جائے، وہ سارے گٹروں کے ڈھکن لگا دے، ہو سکتا ہے یہ والی حکومت توبہ کر کے اسلام قبول کر لے، یعنی سچی اسلام تو ابھی بھی ہے لیکن اور زیادہ دین پر آ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ اس طرح سے ہمیں موٹیویٹ، تم غلط کیوں سوچ رہے ہو؟ کم از کم مجھے تو موٹیویشن نہیں ملے گی اس سے. میں کہوں گا مجھے نہیں لگتا بھائی یہ حکومت جو ہے یہ توبہ کر کے 4 مہینے بھی لگا کے یہ انسان کی بچی بن جائے، کیونکہ کتنے سال ہو گئے اب تک نہیں بنے. تو رپورٹ تو یہی ہے کہ بظاہر کوئی امکان ہے نہیں. اللہ کرے، اللہ کے ہاں خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن مجھے تو اس سے موٹیویشن نہیں ملے گی. پھر وہ کہے گا تم یہ کیوں سوچ رہے ہو، ٹرک کے نیچے آگے مر سکتے ہو، دیکھو درخت لگاؤ، تم انشاءاللہ اس کا پھل کھاؤ گے. میں بے وقوف ہوں گا تو اس کی باتوں میں آ جاؤں گا. حالانکہ پھل ہمارے یہاں تو بہت سارے امکانات ہیں نا. درخت لگا بھی لیا تو لگائے گا کوئی اور کھائے گا، یہ بھی تو خطرہ ہے. آپ کو کوئی چڑھ ہی نہ دے، زیادہ اچھا نکلا تو کوئی سرکاری اہلکار آ کے درختی قبضے میں کر لے گا وہ. تو یہ غلط موٹیویشن ہے. صحیح موٹیویشن یہ ہے کہ بھائی تم لگاؤ، مقدر میں ہوا تو کھا لینا، نہیں ہوا تو آخرت میں کیا ہے؟ ذخیرہ ہے. یہ فائدہ ہی کا سودا ہے، نقصان کا سودا نہیں ہے. یہ